اب آئیے خطابت فرمانے کے واسطے آقائے نعمت سیدی و مرشدی حضور حبیب ملت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور حبیب ملت۔ الفاتحة إلى حضرة روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم۔ محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد، ما گدائیم تو سلطان دو عالم ہستی، از تو داریم تما یا شہ جیلاں مدد۔ بگردہ بے بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ تو کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی۔ الطفیل سید سالار مسعود زمان، شیر حق شاہ شہیداں فاتح ہندوستان، فاتح و غالب کنم بر ہر یکے از دشمنا، ہمرا خوشحال گرداں اے خدائے دو جہاں،
مرتبہ ادب کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات، اس سال کا جشن شہید اعظم کا یہ آج کا چھٹا اور آخری اجلاس ہے. پروردگار عالم میں جشن پاک کو قائم و دائم رکھے اور ہمیشہ اس کا فیضان جاری رہے. کل جہاں تک میں نے گفتگو عرض کی ہے، ذہن میں بات آپ کے محفوظ ہوگی، وہیں سے میں گفتگو کا آغاز کروں گا. بات زیادہ طویل نہ ہوگی، تھوڑی دیر ہی واقعات شہادت پر کچھ باتیں عرض کر کے اور تقریر کی تکمیل کرنی ہے. یہ بات ذہن میں بہرحال رہے کہ سیدنا امام عالی مقام کے ساتھ وہ افراد جن کا تعلق آپ کے خانوادے یعنی خاندان اہل بیت سے نہیں تھا، آپ کے ساتھ آئے تھے، تو جب تک ان میں سے ایک فرد بھی حیات ظاہری میں رہا، اہل بیت نبی کے کسی فرد کو انہوں نے میدان کربلا میں جانے نہیں دیا. اور اگر اہل بیت کے افراد میں سے کوئی ارادہ بھی فرماتا تو یہ حضرات ادب سے عرض کرتے کہ اے نواسے رسول، ہم آپ کے در کے غلام ہیں. اگر غلاموں کے رہتے ہوئے اہل بیت کے افراد کے جسم پر خراش بھی آ گئی تو ہمارے دامن وفاداری پر داغ لگ جائے گا. ہم غلام ہیں، پہلے ہمیں اپنی راہ میں مٹ جانے دیں، اس کے بعد پھر آپ کی مرضی ہوگی کہ جس طرح چاہیں میدان کربلا میں یزیدیوں کا مقابلہ کریں. چنانچہ میں نے کل حضرت حر کا بھی تذکرہ کیا اور ایک صحابی رسول حضرت انس الکاہلی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی تذکرہ کیا. یہیں پر علماء سیر نے ایک واقعہ نقل فرمایا، مستند طریقے پر اس کو ذہن میں رکھیں اور یہ دعا کریں، چاہے مرد ہوں، عورتیں ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، اس واقعے کو سننے کے بعد یہ دعا کریں کہ پروردگار عالم یہی جذبے ایمانی اور رائے حق پر فدا ہونے کا یہی بلند حوصلہ ہمیں بھی عطا فرما دے جو میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھیوں نے اور چاہنے والوں نے جیسا حق ادا کیا ہے. چنانچہ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ میدان کربلا میں جبکہ جنگ جاری تھی اور سیدنا امام عالی مقام کے ساتھی شہادت کا جام نوش کر رہے تھے تو علماء نے ذکر کیا کہ میدان کربلا سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک گاؤں تھا جہاں پر ایک ضعیفہ جن کا نام حضرت قمر ہے، بیوہ تھی، وہیں پر وہ رہتی تھی. اہل بیت کی چاہنے والی، ان کے بیٹے کا نام وہب تھا اور یہ نظام قدرت کہ ان کے بیٹے وہب بن عبداللہ کلبی کی عمر بھی 18 سال تھی اور آج ان کی شادی کا 18واں دن بھی تھا. بہرحال حالات ظاہر ہیں. حضرت قمر جو بیوہ عورت ہیں اپنے جوان بیٹے کے قریب آئیں
اور بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی زارو قطار، تو ان کے بیٹے حضرت وہب کو تشویش ہوئی کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ میری والدہ ماجدہ اس طرح بے قراری کے عالم میں رو رہی ہے۔ وجہ پوچھی کہ اے ماں آخر معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے جو آپ اس قدر بے قراری کے عالم میں رو رہی ہیں؟ تو حضرت قمر نے جواب دیا کہ بیٹے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے یا کوئی مرض مجھے نہیں ہے، چیز صرف میرے سامنے یہ ہے کہ میدان کربلا میں سیدنا امام حسین جو نواسے رسول ہیں وہ صبر و رضا کی راہ سے گزر رہے ہیں، ان کے چاہنے والے فدائی ان پر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ تو بیٹے ہم اہل بیت نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ میں بیوہ ہوں، تم 18 سال کے نوجوان ہو، آج تمہاری شادی کو بھی 18واں دن ہے، لیکن اے بیٹے مجھے اس بات پر خیال آ رہا ہے کہ جب ہم غلام ہیں اہل بیت نبی کے تو ہم زندہ رہیں اور خانوادے نبوت پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے، یہ محبت اور وفاداری کو گوارا نہیں ہے۔ انہی کے نانا جان کے دامن میں تو کل میدان قیامت میں ہمیں بھی پناہ لینی ہے، تمہیں بھی پناہ لینی ہے۔ زندگی کو آج نہ صحیح تو کل ختم ہونا ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ وہ زندگی یقیناً کامیاب ہے جو اللہ کے حبیب کے نواسے پر فدا ہو جائے، قربان ہو جائے، وہی زندگی قابل قدر ہے۔ تو بیٹا میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے سامنے ساری چیزیں ہیں، اپنی بیوگی بھی ہے، تمہاری جوانی کا معاملہ بھی ہے، بہو کے سہاگ کا معاملہ بھی ہے، لیکن اہل بیت کی محبت اور وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ تمہاری جوانی علی اکبر کی جوانی سے افضل نہیں ہو سکتی، تمہاری بیوی کا سہاگ حضرت شہربانو کے سہاگ سے افضل نہیں ہو سکتا۔ لہذا اگر مجھے راضی کرنا ہے تو چلو میدان کربلا میں امام حسین پر اپنا سر فدا کر دو، اپنی بیوی کا سہاگ قربان کر دو۔ یہ معمولی حوصلہ ہے، امام عالی مقام نے بلایا تو نہیں، دعوت تو نہیں دی، وفاداری اور عقیدت کا معاملہ۔ میاں جب مسلمان عورتوں کے دلوں میں دین پر، نبی پر، آل نبی پر فدا ہونے کا یہ جذبہ کامل تھا تو اس وقت اس قوم کو نہ کوئی رسوا کر سکا تھا نہ کوئی ذلیل کر سکا تھا۔ خدا کرے کہ یہی جذبہ، یہی حوصلہ مسلمان ماؤں کے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ اور پھر حضرت قمر نے یہ بھی کہا کہ اے بیٹے بظاہر تمہارے قتل ہونے کے بعد یقیناً صدمے کا احساس ہوگا، لیکن قیامت کا وہ دن ہمارے لیے کتنا تابناک ہوگا، اور ہمارا سر اور تمہاری بیوی کا سر فخر سے کیسے اونچا ہوگا کہ جب مجھے شہید کی ماں کہہ کے پکارا جائے گا اور تمہاری بیوی کو شہید کی بیوی کہہ کے پکارا جائے گا۔ تو بیٹے چلو میدان کربلا میں امام عالی مقام پر فدا ہو جاؤ۔ میاں کیسی باحوصلہ مائیں تھی، کیسا ان کا ہمت کا معاملہ تھا۔ حضرت وہب نے جواب دیا کہ اے ماں اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے تو میں نے تمہاری گود میں ہی پرورش پائی ہے، میں نے تمہارا پاکیزہ دودھ پیا ہے، الحمدللہ ہمارے دل میں بھی وہی جذبہ اور حوصلہ ہے، بس اتنا موقع ہمیں دے دیں کہ جا کر اپنی بیوی سے اپنے حقوق کو معاف کرا لوں۔ تو بھئی کوئی بڑا گھر تو نہیں تھا، ان کی بیوی صاحبہ بھی سامنے ہی قریب موجود تھی۔ حضرت وہب قریب گئے اور جا کر حقوق کی معافی کا مطالبہ کیا۔ یہاں 18 دن ہی شادی کو ہوئے ہیں، اللہ تعالی مسلمان عورتوں میں یہ حوصلہ پیدا فرما دے۔ ان کی بیوی نے
کہا میں نے اپنے تمامی حقوق معاف کر دیے، اس سے بڑھ کر میرے سہاگ کی قیمت کیا ہو سکتی ہے کہ میرا سہاگ آلے رسول پر قربان ہو رہا ہے، امام حسین پر فدا ہو رہا ہے، اس سے بڑھ کر میرے سہاگ کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر تمنا ہے تو ایک شرط ضرور ہے کہ چلو بارگاہ امام عالی مقام میں اور اتنا وعدہ کر لو کہ جب شہادت کے بعد تم جنت میں جا رہے ہوگے یا قیامت میں حساب و کتاب کے بعد جنت میں جب جانے لگو گے تو یہ وعدہ کر لو کہ جنت میں تنہا نہیں جاؤ گے، جنت میں مجھے ساتھ لے کر جاؤ گے۔ یہ ان کی شرط تھی، آپس میں عہد و پیمان ہو گیا۔ حضرت قمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جوان بیٹے وہب کو لے کر، اپنی جوان بہو کو لے کر سیدنا امام عالی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض مدعا کیا کہ حضور ہم اس لیے اپنے بیٹے کو لے کر کے آئے ہیں، سرکار امام عالی مقام کا ظرف پاک آپ نے فرمایا اے قمر ہم نے تمہاری قربانی قبول فرما لی، جاؤ تمہاری بیوگی کا معاملہ ہے، بیٹے کی جوانی ہے، بہو کا معاملہ ہے، جاؤ خوشی سے رہو، کل ہم نانا جان کی بارگاہ میں تمہاری شفاعت کریں گے۔ حضرت قمر مچل جاتی ہے، اے نواز رسول اگر واپس جانا ہوتا تو ہم آتے کیوں؟ آپ کو آپ کے نانا جان کی حرمت و عزت کا واسطہ ہمیں محروم واپس نہ کریں، آپ پہلے بیت نبی ہیں، اس در سے کبھی کوئی سائل واپس نہیں گیا، ہم شہادت کی بھیک مانگ رہے ہیں، ہمارے دامن میں ہمارے بیٹے کی شہادت عطا فرماتے ہیں۔ یا کیسا حوصلہ تھا، دعا مانگو کہ مسلمان عورتوں میں یہ حوصلہ پیدا ہو جائے، مسلمان نوجوانوں میں یہ حوصلہ پیدا ہو جائے، اور جس دن یہ ہمارا شعور بیدار ہو گیا بڑا سے بڑا ظالم بھی ہمارے سامنے انشاءاللہ زیر ہوگا۔ سرکار امام عالی مقام نے ان کی بات کو منظور فرما لیا۔ حضرت وہب کی بیوی آگے بڑھی، سرکار آپ گواہ رہیے کہ میں نے اپنے شوہر کے تمامی حقوق معاف کر دیے، میرا ان پر کوئی حق باقی نہیں رہا، مگر ایک وعدے پر آپ گواہ ہو جائیں کہ میں نے ان سے شرط رکھی ہے کہ جب یہ شہادت کے بعد جنت میں جانے لگیں گے تو تنہا نہیں جائیں گے، مجھے لے کر جائیں گے۔ حضرت وہب نے کہا اے امام عالی مقام، جب آپ کے صدقے ہمیں جنت مل رہی ہے تو ہمارا وعدہ ہے کہ میں تنہا نہیں جاؤں گا، میں انہیں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ عہد و پیمان ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت وہب کی بیوی نے سرکار امام عالی مقام سے یہ عرض کیا کہ حضور میری ایک تمنا آپ قبول فرما لیں کہ میرے شوہر کی شہادت کے بعد بظاہر میرا وارث کون ہوگا، نگہبان و محافظ کون ہوگا، ہم کو قبول فرما لیں کہ آپ کے گھر میں ہم رہ کر اہل بیت کی خواتین محترم کی خدمت کر کے اپنی زندگی ہم گزار دیں، ہم اسی چوکھٹ پر مریں، غیر کی چوکھٹ پر ہمیں جانا نہ پڑے۔ سرکار امام عالی مقام نے منظور فرما لیا۔ عہد و پیمان ہونے کے بعد حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں آئے۔ راوی کہتا ہے کہ اعلان کر رہے ہیں حل من مبارز، اے یزیدیو تم میں کون ہے جو میرے مقابل میں آئے؟ لیکن واللہ العظیم یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ فیضان تھا سیدنا امام حسین کا کہ آپ کی طرف کا ہر فرد یزیدیوں کے لیے شیر نظر آتا تھا، یزیدی کتے مقابل میں آنے سے گھبرا رہے تھے۔ حضرت وہب نے یزیدی لشکر پر حملہ کیا، کتنوں کو قتل کرنے کے بعد لوٹے، سرکار امام کا دیدار کیا اور اپنی بیوی کو تسلی دی۔ ماں کے پاس آئے، ماں نے کہا بیٹے میں راضی ہوں،
جاؤ اپنا حق ادا کر دو، میں تمہیں شہید ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں، سجدے شکر ادا کروں گی کہ پروردگارا تو نے مجھے ایسا وفادار بیٹا عطا کیا کہ جو تیری راہ میں میرے آنکھوں کے سامنے قربان ہو گیا۔ میاں کیسے حوصلے ہیں، کیسا جذبہ ہے۔ حضرت وہاں پھر میدان کی طرف پلٹتے ہیں، یزیدیوں پر حملہ کرتے ہیں اور یزیدیوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ بعض اصحاب سیر کہتے ہیں حضرت وہب کی بیوی کو بھی جوش آیا، خیمے سے ایک لکڑی نکالی اور لے کر میدان کربلا کی طرف چل پڑی اور اپنے شوہر کو للکارتے ہوئے کہا کہ پیچھے نہ ہٹنا، میں بھی تمہارے ساتھ یزیدیوں کے مقابلے کے لیے آ رہی ہوں۔ اصلاح تھا، جذبہ تھا۔ سرکار امام عالی مقام نے جب دیکھا تو آواز دی، فرمایا کہ واپس آ جاؤ، عورتوں پر جہاد نہیں ہے، خیمے کے اندر بیٹھ کر کے اور اپنے شوہر کی کامیابی کی دعا مانگو۔ آپ واپس آ گئیں۔ ابن سعد نے جب یہ دیکھا کہ مقابلہ آسان نہیں ہے تو ان ظالموں کے پاس وہی ایک تدبیر تھی جنگ مغلوبہ کی۔ اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ چاروں طرف سے گول دائرہ بنا لو اور پہلے تیروں کی بارش کرو، نیزوں کے وار کرو، پتھر برساؤ، اور جب یہ زخموں سے چور ہو جائیں پھر انہیں شہید کر لینا آسان ہوگا۔ چاروں طرف سے یزیدیوں نے دائرہ بنا لیا، کسی طرف سے تیر آ رہے ہیں، کسی طرف سے نیزے آ رہے ہیں، کسی طرف سے پتھروں کا معاملہ ہے۔ حضرت وہب زخموں سے چور ہو گئے اور جب زمین پر لیٹتے ہیں گھوڑے سے اتر کر کے ایک یزیدی آگے بڑھا، اس نے تلوار مار کر آپ کے سر اقدس کو جسم اطہر سے جدا کر دیا۔ آپ نے شہادت کا جام نوش فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سرکار امام عالی مقام نے ان کے سر پاک کو لیا، گود میں خیمے کے قریب آئے اور حضرت قمر کی گود میں دے دیا، یعنی حضرت وہب کا سر ان کی ماں قمر کے گود میں دے دیا۔ فرمایا اے قمر، تمہاری تمنا پوری ہو گئی، تمہارے بیٹے نے شہادت کا جام نوش کیا۔ میاں اور کوئی ہوتا تو شاید چیخ مار کر روتا، بلکتا، لیکن حضرت قمر کا حوصلہ دیکھیں کہ نہ سینہ پیٹا ہے نہ بال نوچے ہیں، بیٹے کے چہرے سے گرد و غبار کو صاف کیا، پیشانی کو چوما، آسمان کی طرف سر اٹھایا، پروردگارا تو گواہ رہنا کہ میں اپنے بیٹے وہب سے راضی ہوں اور تیرا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے کہ تو نے میرے بیٹے کے سر پر شہادت کا تاج رکھ دیا۔ اس کے بعد بیٹے کے سر کو لیا، بہو کے قریب آئی، بہو قریب ہی بیٹھی تھی، ان کی گود میں سر کو دے دیا۔ بیوی نے اپنے شوہر کے چہرے پر نظر ڈالی، دیکھو رب کریم کا احسان و کرم کہ وعدے کی تکمیل کیسے ہو رہی ہے۔ بس شوہر کے چہرے پر نظر ڈالی ہے بیوی نے، ایک آہ کرتی ہے اور روح پرواز کر جاتی ہے، گویا شہید تنہا جنت میں نہیں جا رہا ہے، اپنے وعدے کے مطابق بیوی کو لے کر کے جا رہا ہے۔ میاں یہ کربلا کی تاریخ ہے، یہ امام حسین پر فدا ہونے والوں کی تاریخ ہے۔ دعا مانگو کہ رب کریم تمہیں، ہمیں، ہمارے گھروں میں ہماری ماں بہنوں کے ہی اسلامی حوصلہ عطا فرما دے، یہی جذبہ عطا فرما دے۔ یہ کربلا کے واقعات صرف رونے کے لیے نہیں ہیں، صرف ماتم کرنے کے لیے نہیں ہے، واقعات کربلا یہ تو ہمارے لیے درس ہیں اور پیغام ہیں قیامت تک امت محمدی کے لیے کہ ہمیں عزت سے جینا آ جائے اور ہمیں عزت سے مرنا نصیب ہو۔ اگر واقعات کی تفصیل بیان کی جائے تو ایک وقت چاہیے، یکے بعد دیگرے امام عالی مقام کے تمامی رفقا میدان کربلا میں آتے رہے، شہادت کا جام نوش کرتے رہے۔ یہیں پر تاریخ کا ایک عجیب واقعہ اور عرض کرتا چلوں، اور دیکھو آخری وقت تک لرزتے رہنا کہ جب تک ایمان پر خاتمہ نہ ہو جائے، ہر وقت دھڑکن لگی ہے،
خطرہ باقی ہے، نہ جانے کہاں پر گرفت ہو جائے۔ دیکھو اس واقعے کو بھی غور سے سنیں گے کہ میدان کربلا میں اس وقت جب کہ سرکار امام عالی مقام کے ساتھی شہادت کا جام نوش کر رہے ہیں، ایک شخص گھوڑا دوڑاتے ہوئے خیمے امام کی جانب سے آئے اور لشکر یزید کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ہتھیار بھی بدن پر ہے، چہرے پر نقاب ہے، اور لشکر یزید کے سامنے کھڑے ہو کر کے چہرے سے نقاب ہٹائی اور آواز دی کہ یزیدیوں، اپنے سپہ سالار ابن سعد کو میرے سامنے لے آؤ، وہ کوئی غیر نہیں ہے، میرا چچا زاد بھائی ہے، اور یہ آنے والے ان کا نام ہاشم بن عتبہ تھا۔ ابن سعد کو پکارا کہ اسے میرے سامنے لے آؤ، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ابن سعد جانتا تھا کہ حضرت ہاشم بن عتبہ کتنے جری اور بہادر ہیں۔ جب سامنا ہوا تو حضرت ہاشم نے کہا، اے ابن سعد، آج میں میدان کربلا میں قدرت کا عجیب نظام دیکھ رہا ہوں کہ تو صحابی رسول کا بیٹا ہے، حضرت سعد جنتی صحابی، تو ان کا بیٹا ہے، لیکن آج جانب جہنم جا رہا ہے، اور تیرے باپ وہ مقبول صحابی کہ انہیں جگہ احد میں نبی کے سامنے اپنے آپ کو ڈھال بنا کر کے اور اپنے جسم کو تیروں سے چھلنی کرایا تھا، لیکن اے ظالم شقی، آج تو آلے نبی پر تیر برسا کر کے اور جہنم میں جا رہا ہے۔ مجھے پہچان، میں تیرا چچا زاد بھائی ہاشم ہوں، میرے باپ کا نام عتبہ ہے، اور میرا باپ وہی ہے کہ جس کے پتھر سے نبی کریم کا دندان مبارک زخمی ہوا تھا، تو میرا باپ تو جہنم میں گیا، تو آج جہنمی کا بیٹا ہاشم، ہاشم یہ جنت میں جا رہا ہے، اہل بیت پر فدا ہو کر، اور جنتی صحابی کا بیٹا تو جہنم میں جا رہا ہے۔ لیکن کا جواب تھا سعد ابن سعد کے پاس، یہ کر کے حضرت ہاشم امام عالی مقام کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا حضور اب ہمیں بھی اجازت دے دیں کہ میں بھی جا کر آپ پر فدا ہو جاؤں۔ اصحاب سیر کہتے ہیں دیکھو یہ قدرت کا نظام، رب تعالیٰ کی شان بے نیازی کہ جنتی کا بیٹا جہنم میں جا رہا ہے، جہنمی کا بیٹا جنت میں جا رہا ہے، یہ تو اس کی شان ہے، یہ اس کی مشیت ہے۔ حضرت ہاشم نے اصرار کر کے سیدنا امام عالی مقام سے میدان کربلا میں آنے کی اجازت دی، لشکر یزید پر حملہ کیا، کتنوں کو قتل کرنے کے بعد پھر حضرت ہاشم نے بھی شہادت کا جام نوش فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ واقعات ہیں ہمارے لیے جو مقام عبرت ہیں اور قابل غور ہیں۔ اگر ایک ایک شہید کے تفصیلی حالات بیان کیے جائیں تو وقت چاہیے۔ امام عالی مقام کے ساتھیوں نے بھی شہادت کا جام نوش فرمایا، اور ان کے بعد پھر اہل بیت نبی میدان میں آتے رہے، جکے بعد دیگرے انہوں نے بھی شہادت کا جام نوش فرمایا، یہاں تک کہ منزل وہ آتی ہے کہ اب تنہا سیدنا امام حسین باقی ہے، یا 22 سال کے حضرت عابد بیمار باقی ہیں، یا 6 مہینے کے لیے اصغر ہیں، باقی اہل بیت کی خواتین محترم ہیں۔ حضرت سیدنا عابد بیمار، ان کی عمر شریف اس وقت 22 سال کی تھی۔ علماء نے فرمایا کہ حضرت عابد بیمار میدان کربلا میں آنے کے بعد سخت بیمار ہو گئے تھے، اور قدرت کا نظام صرف اس لیے ان پر بیماری مسلط فرما دی کہ ان کو باقی رکھنا منظور تھا قدرت کو، اور انہی سے نسل امام حسین کو آگے بڑھنا تھا۔ بیماری بہرحال بہانہ بن گئی۔ حضرت عابد بیمار نے پھر بھی ہمت کی، لاٹھی لے کر ٹیکتے ہوئے میدان کربلا میں نکلے۔ سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا، قریب آئے، آواز دی، بازوؤں کو پکڑا
اور فرمایا بیٹے عابد بیمار تمہیں میدان کربلا میں نہیں جانا ہے، تمہیں سے میری نسل کو باقی رہنا ہے، اور نانا جان نے جو باطنی امانتیں اور والد محترم نے جو روحانی امانتیں عطا فرمائی ہیں ان امانتوں کا تمہیں امین بننا ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ اگر تم شہید بھی ہو جاؤ تو یزیدی ہمیں چھوڑیں گے نہیں، تو یہ سوچنا ہے کہ پھر میرے بعد اہل بیت کی خواتین محترم کا محرم کون ہوگا، انہیں مدینہ طیبہ پہنچانے والا میری نسل کو چلنا ہے، اور تمہیں کو اہل بیت کے لٹے قافلے کو لے کر میدان کربلا سے مدینہ طیبہ پہنچانا ہے۔ یہ فرما کر خیمے کے اندر لے آئے، سیدنا عابد بیمار کو سرکار امام عالی مقام نے اپنے سینے سے لگایا، وہ تمامی امانتیں، وہ تمامی روحانی نعمتیں جو آپ کو نانا جان سے اپنے والد محترم سے ملی تھی، وہ امانتیں آپ کے سینے میں منتقل فرمائی، دعاؤں سے نوازا، اور خود سرکار امام عالی مقام اب میدان کربلا میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ کتنے میں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا 6 مہینے کے لیے اصغر کو لیے ہوئے گود میں آپ کے قریب آئی اور عرض کیا، بھائی جان علی اصغر کی بے کلی نہیں دیکھی جاتی، پیاس سے ان کا تڑپنا نہیں دیکھا جاتا، انہیں اپنی آغوش میں لے لے، یزیدیوں کے سامنے جائیں، ممکن ہے ان کا بچپنا دیکھ کر انہیں ترس آ جائے یا انہیں رحم آ جائے، وہ انہیں تھوڑا سا پانی پلا دیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ امام حسین نے حضرت علی اصغر کو اپنی گود میں لیا، چادر شریف اڑائی، چونکہ سخت گرمی کا زمانہ، لو کے جھونکے چل رہے تھے، علماء نے فرمایا کہ امام حسین ان کے سامنے کوئی بھیک مانگنے نہیں گئے تھے، بلکہ اتمام حجت کے طور پر گئے تھے کہ کل میدان قیامت میں یزیدی نہ کہہ سکیں کہ اگر علی اصغر کے لیے پانی طلب کرتے تو ہم پانی دے دیتے۔ اتمام حجت کا معاملہ تھا، ورنہ ان سے نہ کوئی طلب تھی نہ ان سے کوئی اور معاملہ تھا۔ سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی اصغر کو اپنی گود میں لیے ہوئے میدان کربلا میں یزیدی لشکر کے سامنے تشریف لائے، فرمایا اے یزیدیوں، جو کچھ معاملہ ہے تمہارا میری ذات سے ہے، یہ 6 مہینے کلی اصغر ہیں، پیاس سے بے چین ہیں، انہیں تھوڑا سا پانی پلا دو، ممکن ہے تمہاری اس خدمت کے بدلے کل قیامت میں نانا جان کی بارگاہ سے تمہیں اس کا صلہ مل جائے۔ لیکن یزیدیوں کے مقدر میں اس بارگاہ سے رحم و کرم کی بھیک کہاں، ان کے دل تو اندھے ہو چکے تھے، وہ ظالم اور شقی بن چکے تھے۔ حرملہ بن کاہل نام کا ایک شخص آگے بڑھا اور سیدنا امام عالی مقام سے کہتا ہے کہ ذرا چہرے پاکے علی اصغر سے چادر کا کونا تو ہٹائیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان کا تڑپنا کیسا ہے، پیاس میں ان کی کیفیت کیسی ہے۔ آج کے ان یزیدیوں سے پوچھو کہ آج جس یزید کی تم تعریف کرتے ہو اس کے لوگوں نے کیسے کیسے ظلم اٹھائے ہیں، آج تم اسی کی تعریف میں لگے رہتے ہو۔ حرملہ بن کاہل نے جب کہا، سرکار امام عالی مقام نے حضرت علی اصغر کے چہرے پاک سے چادر کا کونا ہٹایا ہے، حرملہ بن کاہل تاک کر کے ایسا تیر مارتا ہے کہ وہ تیر حلقوم علی اصغر کو چھیدتا ہوا بازو امام میں پیوست ہو جاتا ہے۔ میاں ہمیں امام کو وہ سمجھے گا جس نے اپنے کندھے پر جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا ہوگا، جس نے اپنے کندھے پر جوان بھائی کی لاش اٹھائی ہوگی، اپنے دوستوں کے جنازے اٹھائے ہوں گے، اپنی گود میں جس نے دودھ پیتے بچے کا جنازہ اٹھایا ہوگا، وہ سمجھ سکتا ہے کہ غم حسین کیا تھا میدان کربلا میں۔ اور پھر ایک وقت میں سارے مصیبت کے پہاڑ، لیکن واللہ
اگر صبر و ضبط کا پہاڑ بھی ہوتا تو ریزے ریزے ہو جاتا، مگر پیشانی امام پر کوئی شکن نہ تھی، مردانہ وار ہر ظلم کا مقابلہ کر رہے تھے اور امتحان کی راہ سے گزر رہے تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب حرملہ بن کاہل نے تیر مارا اور وہ تیر حلقوم علی اصغر کو چھیدتا ہوا بازو امام میں پیوست ہو گیا، ہمت کر کے سرکار امام عالی مقام نے تیر کو کھینچا، معمولی سے خون کی دھار نکلی، علی اصغر نے ایک ہچکی لی، روح پرواز کر جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ اسی وقت سرکار امام عالی مقام نے اپنے دونوں ہاتھوں پر حضرت علی اصغر کے لاشے کو اٹھایا اور عرض کیا، مولا یہ ایک آخری قربانی تھی جو تیری بارگاہ میں پیش ہے، شرف قبول عطا فرما لے، اور تیرا شکر میں کیسے ادا کروں کہ تو نے 6 مہینے کے لیے اصغر کے سر پر بھی شہادت کا نورانی تاج رکھ دیا، یہ تیرا بڑا احسان و کرم ہے۔ لاش علی اصغر کو سینے سے لگایا، چادر اوڑھی اور خیمے کی جانب چلے آ رہے ہیں۔ بعض ذمہ دار علماء سے سنا میں نے، انہوں نے بیان کیا کبھی سرکار امام عالی مقام خیمے تک نہیں پہنچے تھے کہ کانوں میں آواز آئی، واہ حسینہ ادرکنی، اے سرکار امام حسین میری مدد فرمائے۔ یہ آواز میدان کربلا کی نہ تھی۔ علماء فرماتے ہیں دیکھو امام حسین کا اختیار، امام حسین کی شان۔ علماء نے ذکر کیا کہ میدان کربلا سے بہت دور سمندر میں ایک جہاز طوفانوں کی زد میں تھا جس پر آپ کے ایک مرید سوار تھے، اور بعض علماء نے کہا ان کا نام اسماعیل مار زندانی تھا۔ جہاز جب ڈوبنے کے قریب آیا تو اسماعیل مار زندانی کو خیال آیا کہ اب کوئی تدبیر کارگر نہیں ہے، بس انہی کو پکارو جن کا دامن پکڑا ہے، جن کے دامن سے وابستگی ہے۔ سیدنا امام عالی مقام کو وہیں سے پکارا، واہ حسینہ ادرکنی، اے سرکار امام حسین میری مدد فرمائے۔ دیکھا اسماعیل مار زندانی نے کہ اچانک ایک نقاب پوش سامنے ہے، جہاز کے مستول کو پکڑا اور چند لمحوں میں طوفان کی زد سے نکال کر لا کر ساحل پہ کھڑا کر دیا۔ اسماعیل مار زندانی جہاز سے کودے، دامن پکڑ لیا، اے میرے محسن آپ کون ہیں؟ چہرے سے نقاب ہٹائی تو دیکھا کہ سامنے سرکار امام حسین جلوہ فرما ہے، تو حضرت اسماعیل مار زندانی کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ سرکار امام نے چادر کا کونا ہٹایا، اے اسماعیل مار زندانی دیکھو یہ میرے سینے سے 6 مہینے کے لختے جگر علی اصغر کی لاش لگی ہوئی ہے، میں میدان کربلا میں ہوں، گفتگو کا موقع نہیں ہے، ہم اہل بیت نبی ہیں، تم نے ہمیں آواز دی، ہمارے درس کوئی محروم نہیں گیا، ہم نے تمہارا حق ادا کر دیا ہے فریاد رسی کا، دامن چھوڑ دو مجھے میدان کربلا میں پہنچنا۔ یہ فرما کر نگاہوں سے غائب ہو گئے۔ کون کہتا ہے کہ امام حسین مجبور تھے؟ میاں مجبور نہیں تھے، وہ میدان کربلا میں کرامت اور اختیار دکھانے نہیں گئے تھے بلکہ دین حق پر استقامت دکھانے گئے تھے۔ سرگندنا امام عالی مقام حضرت علی اصغر کی لاش کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے جب خیمے کے قریب آئے تو خیمے کے دروازے کے پاس حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت شہربانو، حضرت سکینہ وغیرہ کھڑی تھی۔ اندر سے حضرت زینب نے آواز دے کر پوچھا کہ اے بھائی حسین، کیا یزیدیوں نے میرے علی اصغر کو پانی پلا دیا؟ گئے تھے تو بے قراری کی وجہ سے ہاتھوں اور پیروں میں جنبش تھی، اب سکون ہے، شاید پانی پلا دیا ہے۔ سوچو قلب امام پر کیا گزری ہوگی، کیسا عالم رہا ہوگا۔ لیکن سرکار امام عالی مقام نے صبر کرتے ہوئے
اطمینان سے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو آگے بڑھایا. فرمایا بہن زینب، بیٹے علی اصغر نے وہ جام پی لیا ہے کہ اب دنیا کے پانی کی کوئی حاجت نہیں ہے. سیدنا علی اصغر نے بھی شہادت کا جام نوش فرمایا. پھر اس کے بعد اب سرکار امام عالی مقام تیاریوں میں ہے. اہل بیت کی خواتین محترم سے اپنا لباس طلب فرمایا. سوچو کیسا عالم رہا ہوگا، کیسی کیفیت رہی ہوگی. سیدنا امام عالی مقام نے پورے طور پر لباس پہنا میدان کربلا میں جانے کا اور بدن پر ہتھیار لگائے. اہل بیت کی خواتین محترم کو کچھ نصیحتیں اور وصیتیں کی. خلاصہ یہی تھا اور تاکید فرمائی سیدہ زینب سے کہ دیکھو اب ہمارا آخری مرحلہ ہے، ہم میدان کربلا میں جا رہے ہیں، مگر تاکید ہے کہ تم اہل بیت کی خواتین محترم ہو اور تمہارا وہ اونچا مقام ہے کہ تمہارے گھر میں جبریل جیسا فرشتہ بھی بغیر پوچھے کبھی داخل نہیں ہوا. بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. یا ان سے کچھ کوئی پوچھے کہ اہل بیت نبی کا مقام کیا ہے. سیدنا امام عالی مقام فرماتے ہیں کہ تم وہ خواتین محترم ہو کہ جبریل جیسا فرشتہ بھی کبھی تمہارے گھر میں بغیر پوچھے داخل نہیں ہوا. تو چاہے مجھے زخموں سے چور ہوتے دیکھنا، میرا سر قلم ہوتے دیکھنا، میرے جسم کو گھوڑوں کی ٹانپوں سے پامال ہوتے دیکھنا، لیکن خدا را شریعت کے خلاف قدم نہ اٹھے، نہ بال نوچنا، نہ سینہ پیٹنا، نہ بے پردہ ہو کر خیمے سے باہر آنا. ہر حال میں شریعت کا دامن تمہارے ہاتھوں میں رہے. یہ وصیت ہے سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی. اور یہ وصیت فرمانے کے بعد یہاں کتنا دردناک منظر رہا ہوگا. علماء سیر فرماتے ہیں کہ سرکار امام عالی مقام نے نام لیا، یا سکینہ، یا شہر بانو، یا زینب، یا علی اوسط، سلام علیکم، میرا آخری سلام لو. اب اس کے بعد ہم تمہیں بظاہر حیات ظاہری میں نہ ملیں گے، اب ہم شہادت کا جام نوش فرمانے کے بعد تم سے ملیں گے. سوچو کیا گزرا ہوگا معاملہ اہل بیت نبی کی خواتین محترم پر کہ سیدنا امام عالی مقام آخری سلام کر کے رخصت ہو رہے ہیں. کیسے ان کے حوصلے تھے، کیسا ان کا مقام تھا، کیسی ان کی شانیں تھی. سرکار امام عالی مقام میدان کربلا میں آئے، لشکر یزید کے سامنے کھڑے ہیں، آواز دیتے ہیں حل من مبارز، اے یزیدیوں تم میں کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے. دنیا جانتی تھی کہ یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ علی مرتضیٰ کے جگر گوشے ہیں، شیر خدا کے چہیتے لاڈلے ہیں. اور کسی نے بڑا پیارا شعر کہا ہے کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے. میاں کسی یزیدی کی جرأت نہیں تھی کہ سرکار امام عالی مقام کے سامنے آتا. سیدنا امام عالی مقام نے لشکر یزید پر حملہ کر دیا، کشتوں کے پشتے لگا دیے، کتنے یزیدیوں کو قتل فرمایا. اور بظاہر جب پیاس کا کچھ غلبہ ہوا، ایک روایت ملتی ہے کہ دریائے فرات کی جانب گھوڑے کو بڑھایا، گھوڑے کو دریائے فرات میں اتارا، چلو میں پانی لیا. اتنے میں ایک یزیدی تاک کر کے تیر ایسا مارتا ہے کہ سیدنا امام عالی مقام کی پیشانی پاک زخمی ہو جاتی ہے، ہاتھ کا پانی خون سے رنگین ہو جاتا ہے. سیدنا امام عالی مقام نے اس پانی کو آسمان کی جانب اچھالا اور عرض کیا پروردگارا تو ان کے ظلم کو بھی دیکھ رہا ہے اور میرے صبر کو بھی دیکھ رہا ہے. درود پاک پڑھنے تو آگے کی بات عرض کر دوں.
اب سرکار امام عالی مقام جب پلٹتے ہیں تو ایک عجیب کیفیت ہے اور چہرے پر وہ روب و جلال ہے کہ یزیدی مرعوب ہو رہے ہیں. کسی نے بڑے پیارے انداز میں کہا ہے کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. رن ایک طرف چرخے کوہن پا کانپ رہا ہے. شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں پرے سمیٹے ہوئے پر کو. وہ جلال کی کیفیت تھی. سیدنا امام عالی مقام نے اب جب پلٹ کر کے وار کیا ہے تو سینکڑوں کو جہنم میں پہنچائے. حقیقت ہی ہے کہ کوئی مقابل آنے کی جرات نہیں کر رہا تھا. ابن سعد نے جب یہ کیفیت دیکھی، جب یہ معاملہ دیکھا تو آواز دی اپنے لشکریوں کو کہ سامنے جا کر امام حسین کا مقابلہ آسان نہیں ہے. ان کے ساتھ بھی وہی جنگ مغلوبہ کرو، چاروں طرف سے گول دائرہ بنا لو اور کسی طرف سے امام حسین پر تیر مارے جائیں، کسی طرف سے نیزے پھینکے جائیں، کسی طرف سے پتھر مارے جائیں، اور جب یہ زخموں سے چور ہو جائے تب انہیں شہید کر لینا آسان ہوگا. سیدنا امام عالی مقام کے چاروں طرف یزیدی بزدلوں نے گھیرا بنا لیا تھا. تیروں کی بارش، پتھروں کی بارش، نیزوں کے وار. علماء فرماتے ہیں کہ سیدنا امام عالی مقام کے جسم پاک کے زخموں کی کیفیت یہ تھی کہ جو شمار کر کے بتایا بعض اصحاب سیر نے ذکر کیا کہ کم و بیش 33 زخم تو تیروں آپ کے بدن پر نیزوں کے تھے، 27 زخم تلواروں کے تھے. تیروں اور پتھروں کے زخموں کا کوئی شمار نہ تھا. سر سے لے کر پیر تک جسم پاک حسین کا کوئی ایسا عضو نہ تھا جو زخموں سے چور نہ ہو چکا ہو. مقابلہ کس سے کرتے؟ سامنے تو کوئی تھا نہیں. جب سیدنا امام عالی مقام زخموں سے چور ہو گئے، نقاہت بڑھی، آہستہ سے گھوڑے سے نیچے اترے زمین کربلا میں، تلوار ٹیک کر کے کھڑے ہیں. بظاہر اب تلوار چلانے کی سکت نہیں، لیکن علماء سیر کہتے ہیں کہ واللہ العظیم اس وقت بھی چہرے پر وہ روب و جلال تھا کہ کوئی یزیدی سامنے آنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا. تو ایک روایت علماء نے یہ بھی بیان کی کہ ابن سعد نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آج دیکھو جمعہ کا دن ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے، اذان دو. ممکن ہے اذان کی آواز سن کر کے امام حسین کا ذوق نماز بیدار ہو اور جب یہ نماز پڑھنا شروع کریں تب انہیں شہید کر لینا آسان ہوگا. کیسے بزدل اور کمینے تھے، انہیں احترام نماز بھی نہیں اور نہ ادب سے آشنا. کسی نے اذان دینی شروع کی. سیدنا امام حسین کے کانوں میں اذان کی آواز آئی. خیال آیا کہ جمعہ کا دن ہے، نماز جمعہ کا وقت ہو چکا ہے، مگر یہ بھی خیال کیا کہ مسافر ہوں، جمعہ تو مجھ پر فرض نہیں، جمعہ مجھ پر واجب نہیں، لہذا ظہر کی 2 رکعت قصر پڑھ لو. قبلہ رو بیٹھ گئے. زمین پر جب تیمم کے لیے ہاتھ مارا پانی تھا نہیں، چہرے پر ہاتھ پھیرا تو پورا چہرہ خون سے سرخ ہو جاتا ہے. صوفیاء کرام نے فرمایا کہ میں آج امام حسین کے تیمم کی یہ کیفیت ایک عجیب انداز کی ہے. کیوں؟ وہ اور نمازیں ہیں کہ جن کا وضو دنیاوی پانی سے ہوتا ہے، آج سیدنا امام حسین میدان کربلا میں آخری نماز عشق ادا کر رہے ہیں اور نماز عشق کا وضو پانی سے نہیں ہوتا بلکہ خون جگر سے کیا جاتا ہے. نہ مسجد میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. وہ نماز ہے سیدنا امام عالی مقام کی. تیمم مکمل کیا، 2 رکعت کی نیت باندھی. پہلی رکعت کا پہلا سجدہ تھا کہ شمر ذل جوشن آگے بڑھا،
اور آگے بڑھنے کے بعد اس نے سیدنا امام عالی مقام کو زمین پر چت لٹا دیا. آپ کے سینے پاک پر وہ ظالم بیٹھ جاتا ہے. سرکار امام عالی مقام نے آنکھ کھولی, فرمایا ظالم احترام نماز بھی نہیں, کم از کم دوسرا سجدہ تو کر لینے دیتا کہ ایک رکعت کی تکمیل تو ہو جاتی. یہاں پر علماء نے ایک بات بیان فرمائی ہے کہ شہادت کے بعد جب یزیدیوں نے سرے پاک امام حسین کو نیزے پر ٹانگا تھا تو اس وقت کی آپ کی مبارک آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور جانب زمین دیکھ رہی تھی. تو ایک صوفی بزرگ نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا کہ آخر شہادت کے بعد آنکھیں کھلی ہیں, جانب زمین دیکھ رہی ہیں. فرمایا کہ یہ امام حسین کا ذوق نماز تھا. اپنے ایک شعر میں اشارہ فرمایا, باں کے سرہے نیزے پر سوئے زمین ہے روح, باں کے سرہے نیزے پر سوئے زمین ہے روح, یعنی ہے ان کو سجدہ ثانی کی آرزو, یعنی تمنا تھی کہ ایک سجدہ تو کر لیا, کاش دوسرا سجدہ بھی کر لیتا تو ایک رکعت کی تکمیل ہو جاتی. میاں سرکار امام کی شان, یہ تو ایک نقطہ تھا جو میں نے عرض کر دیا. شمر کوئی جواب نہیں دے سکا تو سیدنا امام عالی مقام فرماتے ہیں, اے شمر اکشف لی لسامی, اپنا سینہ اور اپنے دونوں پہلو مجھے کھول کر کے دکھا. شمر نے جب اپنے سینے سے اور دونوں پہلوؤں سے کپڑا ہٹایا تو کوڑھ کے سفید داغ تھے, سور اور کتے جیسے اس کے سینے پر بال اگے ہوئے تھے. سرکار امام نے فرمایا, صدق جدی, میرے نانا جان نے سچ فرمایا, بے شک شمر تو ہی میرا قاتل ہے. تو شمر جھنجلا گیا اور کہتا ہے, تشبہنی بالکلب والخنزیر, مجھے کتے اور سور کے ساتھ آپ مشابہت دے رہے ہیں. لاقتلنکا, میں آپ کو ضرور قتل کروں گا. اور یہ کہنے کے بعد وہ ظالم خنجر کی دھار حلقوں میں پاک امام حسین پر رکھ دیتا ہے. اس کا خنجر چلتا رہا, سیدنا امام عالی مقام کا گلوئے پاک کٹتا رہا, زبان پر کلمہ طیبہ جاری تھا. ادھر سرے مبارک جدا ہوتا ہے, روح پرواز کر جاتی ہے. میرے امام شہادت کا جام نوش فرماتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. سیدنا امام عالی مقام نے اس طریقے پر شہادت کا جام نوش فرمایا. پھر ان ظالم یزیدیوں نے جسم پاک امام حسین پر گھوڑے دوڑائے, جسم پاک کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا. سیدنا امام حسین کا گھوڑا جس کے نام میں علماء نے اختلاف کیا, اس کا نام مرتجز بتایا گیا, وہ آپ کے جسم شریف کے گرد چاروں طرف گھوم رہا تھا اور اپنی آواز میں چیخ مار کر رو رہا تھا. یزیدیوں نے پکڑنا چاہا. علماء سیر کہتے ہیں کہ اس مرتجز گھوڑے نے کتنے یزیدیوں کو ختم کر دیا. تو ابن سعد کہتا ہے کہ گھوڑے کو نہ پکڑو, دیکھو یہ کیا کر رہا ہے. یزیدی دور ہٹ گئے تو دیکھا کہ آپ کا گھوڑا کبھی قدموں کو آ کے چومتا تھا, آپ کے جسم کے گرد گھومتا تھا, آوازیں نکالتا تھا, یعنی اپنے آواز میں وہ رو رہا تھا. اور اس کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ اس گھوڑے نے سید اہل بیت کے خیمے کی جانب رخ کیا. یہ بھی کتنا دردناک اور کتنا غمناک منظر ہے. حضرت شہربانو رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا خیمے کے دروازے سے لگی کھڑی ہیں. جس وقت یہ مرتجز گھوڑا خیمے کے دروازے کے قریب پہنچا, پیٹھ خالی دیکھی, سوچو کیسا عالم رہا ہوگا. حضرت سکینہ اندر سے پکارتی ہیں, یا مرتجز اینا ترکتا ابی, اے مرتجز گھوڑے بتا میرے باپ کو کہاں چھوڑ آیا. حضرت زینب پکار کر کہتی ہیں, یا مرتجز اینا ترکتا اخی,
اے مرتجز گھوڑے بتا میرے بھائی حسین کو کہاں چھوڑا، بتاؤ کیسا دردناک منظر رہا ہوگا۔ گھوڑا ہے کہ چیخ مار کر کے رو رہا ہے، تھوڑی دیر وہاں رہا، اس کے بعد پلٹا، پھر غائب ہوا، پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کہاں گیا۔ تو یہ واقعات بھی ہے جو امام عالی مقام کی شہادت کے بعد رونما ہوئے۔ سیدنا امام عالی مقام نے میدان کربلا میں شہادت کا جام نوش فرما کر کے صبح قیامت تک کے لیے امت محمدی کو ایک نمونہ اور مثال دے دیا۔ بس دو باتیں آخر میں عرض کروں گا کہ دیکھو، اگر آج کے یزیدی یہ چاہے کہ ذکر امام مٹا دیں، ناممکن ہے۔ ذکر امام تو صبح قیامت تک باقی رہے گا، شہادت امام کا تذکرہ صبح قیامت تک ہوتا رہے گا، اور امام حسین کے چاہنے والے ان کا تذکرہ جو ہی کرتے رہیں گے اور وفاداری کا حق ادا کرتے رہیں گے۔ اور پھر ایک چیز سوچ لیں کہ آج صبح اور شام کے وقت صبح آسمان کے پورب میں سرخی نظر آتی ہے، شام کو جہاں سورج ڈوبتا ہے وہاں سرخی نظر آتی ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ امام عالی مقام کی شہادت کے بعد آسمان مکمل 6 مہینے تک سرخ رہا، اس سے پہلے سرخی نہیں تھی۔ آسمان کے پورب اور پچھم کے کناروں میں شہادت امام کے بعد آسمان مکمل 6 مہینے سرخ رہا، اور 6 مہینے کے بعد یہ سرخی سمٹ کر کے پورب اور پچھم کے کناروں میں آ گئی۔ صبح جب سورج نکلتا ہے تو یہ سرخی پورب میں ظاہر ہوتی ہے، اور جب سورج ڈوبتا ہے تو پچھم میں ظاہر ہوتی ہے۔ علماء نے فرمایا یہ قدرتی انتظام ہے کہ صبح قیامت تک آسمان کی صبح اور شام کی سرخی امام حسین کی مظلومیت، ان کی شہادت کی یاد دلاتی رہے گی، اور دنیا یزید کے ظلم کو یاد کر کے ملامت کرتی رہے گی۔ خدا کی رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تجھ پر، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری۔ اور آخری بات جسے اکثر میں نے تقریروں میں عرض کیا، درود پاک پڑھنے تمہیں عرض کر دوں، بس آسان طریقے پر کہ دیکھیں امام حسین کل بھی کامیاب تھے، زندہ جاوید تھے، آج بھی زندہ جاوید ہیں، صبح قیامت تک رہیں گے۔ آج یزیدی طبیعت کے لوگ بدعقیدہ اور گمراہ وہ کہتے ہیں یزید تو کامیاب ہوا، امام حسین قتل ہو گئے، ناکامی ان کی۔ تو دیکھو بس یہی سمجھانا ہے، میں نے اکثر بتایا ہے کہ نہ سر کاٹ لینا کامیابی ہے اور نہ سر کٹا لینا کامیابی ہے۔ کامیابی کہتے ہیں آدمی اپنے مقصد کو پالے، جو آدمی کا مقصد ہے اگر اس نے مقصد کو پا لیا، چاہے سر کاٹ کر کے اور چاہے سر کٹا کر کے، مقصد اگر پورا ہو گیا تو وہی کامیاب، اور مقصد اگر نہیں پورا ہوا تو چاہے پوری دنیا کو مٹا دے ناکام ہی رہے گا، کامیاب نہیں کہلائے گا۔ تو اب دیکھو امام حسین کا مقصد کیا تھا اور یزید کا مقصد کیا تھا۔ یزید کا یہی تو مقصد تھا کہ امام حسین کا ہاتھ میرے ہاتھ میں بیعت کے لیے آ جائے، یہی تو مقصد تھا۔ اور امام حسین کا جواب اور مقصد کیا تھا کہ یزید میں اپنا سر دے سکتا ہوں لیکن اپنا ہاتھ میں تیرے ہاتھوں میں نہیں دوں گا۔ مقصد تو واضح ہو گیا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ شہادت کے بعد میدان کربلا سے سرے پاک امام حسین کوفہ پہنچا، کوفہ سے یزید کے دربار دمشق پہنچا، لیکن امام حسین کا ہاتھ نہ ان کی زندگی میں یزید کے ہاتھ میں گیا نہ شہادت کے بعد گیا، بلکہ شاید میں نے کہیں مطالعے کے دوران ایک روایت یہاں تک بھی پڑھی کہ امام عالی مقام کی شہادت کے بعد بعض یزیدیوں نے چاہا کہ امام حسین کے مبارک ہاتھ کو کاٹ لیں اور لے جا کر یزید کو پیش کر دیں، اور یزید یہ کہے کہ امام حسین زندگی میں نہ صحیح تو شہادت کے بعد تو آپ کا ہاتھ میرے ہاتھوں میں آ گیا،
لیکن یہ بات نظر سے گزری کہ قدرت نے امام حسین کے ہاتھ کو یزیدیوں کی نظر سے ایسا پوشیدہ فرما دیا کہ یزیدی امام حسین کا ہاتھ نہ پا سکے. گویا جس طرح امام حسین نے حیات ظاہری میں اپنے ہاتھ کی حفاظت کی تو شہادت کے بعد قدرت نے ان کے ہاتھ کی حفاظت فرمائی. یعنی امام عالی مقام کا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہ پہنچ سکا. تو دیکھو مقصد کس کا پورا ہوا؟ مقصد تو میرے امام کا پورا ہوا کہ سرے پاک امام دربار یزید تک تو گیا، لیکن یزید امام عالی مقام کے مقدس اور پاکیزہ ہاتھ کو نہ حیات ظاہری میں لے سکا نہ شہادت کے بعد لے سکا. تو مقصد میرے امام کا پورا ہوا. کامیابی امام حسین کی ہے اور ناکامی یزید کی. جل گیا خیمہ اطہر لیکن جل گیا خیمہ اطہر لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دی. مرحبا جرأت ابن حیدر، مرحبا جرأت ابن حیدر، سردیا بات نہیں جانے دی. تو میرے امام کی شہادت صبح قیامت تک کے لیے ہمارے لیے نمونہ اور مثال ہے. دعا مانگے کہ رب کریم ان کے طریقے پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.